اللہ پورے کر دے گا تمہاری سب دعائیں۔ پتہ ہے جو تم خواب دیکھتے ہو نا، ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارے نصیب بدل دیتا ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب آزماتا بھی ہے تو بے انتہا نوازنے کے لیے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ تو ایک بات یاد رکھے کہ امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جہاں مایوسی اور شک ہو وہاں ہاتھ خالی رہ جایا کرتے ہیں، اور وہ تو دروازوں کو بھی تمہارے لیے کھول دیتا ہے جن پر تم کبھی دستک نہیں دیتے۔ پھر سوچو جن دروازوں پر تم دن رات دستک دیتے ہو وہ جلد ہی ان دروازوں کو بھی کھول دے گا، بس تم اس پر یقین رکھ کر مانگتے رہو۔ جب یقین کا ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو اللہ تمہیں دوسرے ڈور سے اور بھی مضبوط سے جوڑ دیتا ہے۔ تم تھک کر رکتے ہو تو وہ تمہیں چلنے کی نئی وجہ دے دیتا ہے۔ اللہ کبھی تمہیں مایوس نہیں رہنے دیتا، کسی نہ کسی ذریعے وہ تمہیں امید کی کرن دکھا دیتا ہے۔ تم توکل رکھو، اللہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم جس چیز سے ڈرتے ہو، تمہارے پریشان ہونے کی وجہ کو بھی جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہیں کیا پریشان کر رہی ہے۔ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم ہار چکے ہو، تمہیں بس لگ رہا ہے کہ بس میری زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تمہارا دل کہہ رہا ہو کہ میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھنا کہ تمہاری ہر ڈر پریشانی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کو سب پتہ ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تمہیں خبر نہیں تو جانو اللہ صبر کرنے والوں کو بے حد پسند کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ پریشانی سے ڈرو نہیں بلکہ مقابلہ کرو۔ اللہ ہے نا، تمہیں ہارنے نہیں دے گا انشاءاللہ۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، بس ایسا سوچ لیتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ بلکہ ہو سکتی ہے، بس اپنی دعاؤں پر بھروسہ ہونا چاہیے، دل میں ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب سچے دل سے دل میں بغیر کوئی شک لائے تم اللہ سے مانگو گے تو وہ بھی تمہاری دعاؤں پر کن کہہ دے گا۔ اپنے دل سے تمام شک ختم کر دو۔ ہر دعا پوری ہوگی اور جو نہیں ہوگی اس میں بہتری ہوگی، اور اس کے بدلے اس سے بھی بہترین چیز ملے گی، اور یا پھر تمہارے دل سے اس چیز کی خواہش ہی ختم ہو جائے گی جو تمہارے لیے بہتر نہیں۔ جس اللہ نے آسمان کو ستاروں سے بھر کر خوبصورت بنایا ہے، وہ تمہارے دل میں بسنے والے شخص کو تمہارا محرم بنا کر تمہارا مقدر بھی خوبصورت بنانے پر قادر ہے۔ بس یقین رکھو اللہ پر، انشاءاللہ تمہیں وہ بھی ملے گا جو تم نے ناممکن لگا تھا، کیونکہ تم اللہ کی رحمت سے آس لگائے بیٹھے ہو اور پورے یقین کے ساتھ مانگتے جا رہے ہو۔ تم اللہ کے بارے میں جیسا گمان کرو گے اس سے بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ کیا تمہیں اللہ کے المجیب ہونے پر یقین ہے؟ تو تمہیں جواب ضرور ملے گا۔ کیا تمہیں اللہ کے القریب ہونے پر یقین ہے؟ تو تم اسے اپنی سہراگ سے بھی زیادہ قریب پاؤ گے۔ کیا تمہیں اللہ کے الفتح ہونے پر یقین ہے؟ تو تم اپنے سارے بند دروازے کھلے پاؤ گے۔ کیا تمہیں اللہ کے السمیع اور البصیر ہونے پر یقین ہے؟ تو تمہیں اسے سنتا اور دیکھتا ہوا ضرور محسوس کرو گے۔ کیا تمہیں اللہ کے الرحمن ہونے پر یقین ہے؟ تو تم اس کا رحم اپنی ارد گرد ضرور محسوس کرو گے۔ ساری بات شروع اور ختم بھی تمہارے یقین سے ہوتی ہے۔ ہر دفعہ آپ کو اپنا غم بانٹنے کے لیے کندھا میسر نہیں ہوتا،
लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मैसर है और आप अपना दुख अपने रब्बे करीब से हर वक्त बांट सकते हैं। ये सहारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। जिस तरफ को दरख्त से गिरने वाले हर पत्ते का इल्म होता हो, तो सोचो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम तकलीफ में रहो और उसे खबर भी ना हो। तड़पती हुई दुआएं नसीब का लिखा बदल देती है, तड़पते आंसू अल्लाह को मना लेती है। तुम थक गए हो ना, लेकिन फिर भी दुआ करना नहीं छोड़ते, ये सोच कर कि एक दफ़ा और मांग लूँ, शायद अल्लाह अगले पल नवाज से। दुआए तौफीक मिलती ही तब है जब नसीब में उसका नाम लिखा हो। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है उसे कायनात की कोई भी चीज़ तुम तक पहुँचने से नहीं रोक सकती, और जो तुम्हारे नसीब का हिस्सा है उसे तुम्हारी दुआओं के अलावा कायनात की कोई भी चीज़ तुम तक नहीं ला सकती। तुम सोचते हो कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मगर तुम नहीं जानते कि तुम्हारी दुआएं तुम्हारे लिए नया रास्ता बना सकती है। अल्लाह की मदद दो ही तरीक़ों से मिल सकती है, पहला नमाज और दूसरा सब्र। नमाज में अपने अपने तमाम मसले अल्लाह ताला को बता के खुद को बोझ से आज़ाद कर लेना है और फिर अल्लाह की मदद का इंतज़ार करना है। इसे सब्र कहते हैं। जब आप इन दो तरीक़ों को अपना लेते हैं तो सबसे इंस्टेंट बेनिफिट पता है क्या होता है? आप पैनिक होने से बच जाते हैं। आपको पता होता है कि अल्लाह बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन तरीके से आपका काम संभाल लेगा। लोगों से मदद की उम्मीद, टेंशन, नाकामी का खौफ, धोखे का खौफ, इन सब परेशानियों से आप बच जाते हैं। आपका सारा फोकस सिर्फ अल्लाह पर हो जाता है। और याद नहीं, यही मकसद नहीं था आपके और मेरे इस दुनिया में आने का? और अल्लाह भी कुरान में फरमाता है, सब्र और नमाज से मदद लिया करो। अगर तुम अपने हालात देखोगे तो तुम्हें सब नामुमकिन लगेगा, लेकिन जब तुम अल्लाह की ताकत और कुदरत देखो तो ऐसा क्या है कायनात में जो अल्लाह की दस्ते कुदरत में ना हो। तुम्हारे लिए रास्ते मुश्किल है, अल्लाह के लिए नहीं। वो जब चाहे जैसे चाहे तुम्हारे लिए वसीले और असबाब बना सकता है। तुम यकीन से मांगो तो सही।